میں جیسے ہی اپنے کام میں مگن ہوئی اچانک میرے کانوں میں کسی نامولود بچے کی آواز سنائی دی۔ میں نے فوراً ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اس جھلساتی دھوپ میں کسی بھی انسان کا کھڑا ہونا یہاں مشکل تھا۔ مجھ پر میرے گھر کی ساری بکریوں کی ذمہ داری تھی۔ میں انہیں چارہ ڈالا کرتی تھی۔ آج مجھے کچھ ہی دیر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس وقت مجھے چارہ کاٹنے آنا پڑا۔ ساس کے تانوں سے بچنے کے لیے میں جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی، مگر اس بچے کی آواز نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں فوراً اس آواز کی سمت بڑھنے لگی جہاں سے مجھے آواز سنائی دے رہی تھی۔ نہ جانے کس کا بچہ ہے اور اتنا زور زور سے رو رہا ہے۔ میں بانجھ تھی مگر نہ جانے کیوں میرے اندر ممتا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ میں جیسے ہی کسی بچے کے رونے کی آواز سنتی تھی میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا اور فوراً میرے لبوں پر دعا آ جاتی تھی کہ کاش میرے یہاں بھی اولاد ہو جائے اور میں اپنے شوہر کا دل جیت سکوں۔ اٹھتے بیٹھتے میری ساس کے تانوں نے ویسے ہی میرا جینا دوپہر کر رکھا تھا۔ 2 سال کے انتظار کے بعد بھی میں ابھی تک بے اولاد تھی۔ کہیں کوئی پیر دیکھتی تو اس سے دعا کروانے لگ جاتی، اکثر فقیروں کو کھانا کھلاتی اور ان سے بھی ایک ہی التجا کرتی کہ بابا میرے لیے دعا کر دیں، میں صاحب اولاد ہو جاؤں۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے کہ میں کوئی مہنگا علاج کروا سکوں۔ 1-2 بار شوہر کی منت سماجت کر کے ان کے ساتھ شہر گئی تھی، مگر اتنا مہنگا علاج سن کر مجھے واپس آنا پڑا۔ غربت کی چکی میں پستے ہوئے 2 وقت کی روٹی مل جاتی تھی، وہ بھی سارا دن کام کرنے کے بعد۔ اب جب میں نے اس بچے کی آواز سنی تو میرا دل پگھل گیا اور میں بھاگتی ہوئی اس درخت کے نیچے آئی جہاں پر بچہ سفید کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ میں نے فوراً سے اسے اٹھایا اور اسے چپ کروانے کے لیے اپنے سینے کے ساتھ سہلانے لگی۔ بچہ نہایت خوبصورت تھا، میرے سینے سے لگاتے ساتھ ہی چپ ہو گیا۔ میں اسے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے مجھے یکٹک گھورنے لگا جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے رونے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کافی دیر سے بھوکا پیاسا رہا ہے۔ میں نے بچے کو سینے سے لگایا اور ایک ہاتھ میں گھاس کی گٹھری اٹھائی اور گھر کی طرف روانہ ہوئی۔ میرا نام فوزیہ ہے اور میرا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ میری شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک میں اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہ محرومی میرے دل میں ایک گہرا خلا پیدا کر چکی جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں اپنے سسرال میں رہتی ہوں جہاں گاؤں کی زندگی کے روزمرہ کے کاموں میں مصروف رہتی ہوں۔ صبح سویرے اٹھ کر نہر پر کپڑے دھونے پڑتے تو وہاں کی ٹھنڈی ہوا اور پانی کا شور میرے دل کو کچھ دیر کے لیے سکون دیتا، لیکن جب میں واپس آتی تو وہی بے چینی مجھ پر پھر سے حاوی ہو جاتی۔ گاؤں کی عورتوں کے ساتھ مل کر گھاس کاٹتی، کھیتوں میں کام کرتی اور کبھی کبھار گاؤں کے بچوں کو کہانیاں بھی سنایا کرتی۔ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ ان کے چہرے پر ایک معصومیت چھائی ہوتی، وہ کبھی بھی کسی بات کا پلٹ کر تانا نہیں دیتے تھے، ہمیشہ اپنی معصومیت والی باتوں سے دل کو خوش کر دیتے۔ اسی لیے مجھے بچوں کے ساتھ رہنا زیادہ پسند ہوتا۔ میری زندگی کا ہر دن ایک جیسا ہی ہوتا، لیکن دل کے اندر ایک درد ہمیشہ موجود رہتا۔ جب بھی میں دوسرے بچوں کو دیکھتی ہوں میرا دل ٹوٹ سا جاتا ہے، خاص کر کے جب میری جیٹھانی کے بچے کھیلتے ہیں اور ہنستے ہیں تو ان کی خوشیاں میرے دل کی گہرائیوں میں چھپے غم کو اور زیادہ اجاگر کر دیتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں میرے دل میں پھر سے یہ چنگاری بھڑکنے لگتی ہے کہ کاش میرا بھی ایک بچہ ہوتا جو میرے اس سونے آنگن کو ہرا کر دیتا۔ میں بھی دن رات اس کی خدمت کرتی، اس کے مستقبل کے خواب دیکھتی۔ میری ساس کے تانے بھی میری زندگی کو مزید مشکل بنا دیتے۔ وہ ہمیشہ کہتی کہ میں ان کے بیٹے کو اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی۔ ان کی باتیں میرے دل کو چیر کے رکھ دیتی ہیں اور میں خود کو بے بس محسوس کرتی ہوں۔ اوپر سے غربت کی مار جس نے ہماری زندگی کو اور بھی مشکل بنا دیا۔ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا پڑتا اور کبھی کبھار کھانے کے لیے بھی پیسے کم پڑ جاتے۔ کبھی کبھار رات کے وقت جب سب سو جاتے میں چپکے اپنے آنسو پونچھتی، خدا سے دعا کرتی کہ وہ مجھے بھی اولاد کی خوشی نصیب کرے۔ میرے دل کی یہ آرزو ہے کہ ایک دن میرے بھی آنگن میں بچوں کی ہنسی گونجے اور میں بھی ایک مکمل عورت بن سکوں۔ پھر ایک دن عجیب سا ہوا جس نے میری زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ اس دن جب میں بکریوں کے لیے گھاس کاٹنے گئی دل میں بے پناہ دکھ تھا، کیونکہ صبح کو ساس نے بہت زیادہ باتیں سنائی تھی۔
ان کے تانوں نے میرے دل کو اور زیادہ بوجھل کر دیا اور میں اپنے آنسو چھپاتے ہوئے کھیتوں کی طرف نکل آئی۔ کھیتوں میں جا کر میں نے کام کا بہانہ بنا کر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ میں نے گھاس کاٹنی شروع کر دی اور کام میں مشغول ہو گئی تاکہ اپنی تکلیف بھول سکوں۔ اچانک مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہوئی۔ میں نے کام چھوڑ کر آواز کی سمت بڑھنا شروع کر دیا۔ کھیتوں میں آگے بڑھتے ہوئے میں نے چاروں طرف دیکھا اور آخرکار ایک چھوٹے سے بچے کو دیکھا جو ایک درخت کے نیچے پڑا ہوا تھا۔ بچہ بہت رو رہا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر میرا دل پسیج گیا۔ میں نے جلدی سے اس کے پاس پہنچ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ بچے کا رونا سن کر میرے دل کا بوجھ کچھ کم ہوا اور مجھے اس کی دیکھ بھال کا خیال آیا کہ کیسے بھی کر کے میں اپنے ذہن کو تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ میں تھک چکی تھی روز کے معمول سے۔ میں نے سوچا کہ شاید خدا نے میری دعاؤں کا جواب دیا ہے اور اس بچے کو میری زندگی میں بھیج کر ایک موقع دیا ہے کہ میں اس کی پرورش کر سکوں۔ میں نے اسے آرام سے اٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی، دل میں ایک نئی امید اور خوشی کے ساتھ۔ آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا اور بچہ نہایت خوبصورت تھا۔ میں نے اس معصوم بچے کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور گھر لے آئی۔ راستے بھر میرے دل میں کئی خیالات آتے رہے، لیکن ایک ہی بات میرے ذہن میں رہی کہ جس کا بھی یہ بچہ ہوگا وہ خود آ کر اسے لے جائیں گے۔ گھر پہنچ کر میں نے بچے کو آرام سے ایک کمرے میں لٹا دیا اور خود اپنی ساس کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب ساس کمرے میں آئی اور بچے کو دیکھا تو حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ بچہ کہاں سے آیا؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ میں نے انہیں پوری بات بتائی کہ کیسے کھیتوں میں کام کے دوران مجھے یہ بچہ ملا اور اس کے آس پاس بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ ساس کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر بولی، ہمیں انتظار کرنا ہوگا، شاید کوئی آ کر اسے لینے آئے۔ ان کی آواز میں حیرت اور شک دونوں موجود تھے۔ میں نے دل میں دعا کی کہ جو بھی ہو اس بچے کی حفاظت ہو اور اس کا حق ملے۔ بچہ بہت رو رہا تھا۔ میں نے جلدی سے بکری کا دودھ نکالا اور چمچ کی مدد سے اسے پلانے لگی۔ بچہ دودھ پیتے ہی تھوڑا پرسکون ہو گیا، لیکن میرے ذہن میں ہزاروں سوالات اٹھنے لگے۔ یہ بچہ کس کا ہوگا؟ یہاں کیسے پہنچا؟ کیا کوئی اسے تلاش کر رہا ہوگا؟ میرے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور میں بے صبری سے اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی کہ وہ جلدی آئیں تاکہ میں ان سے مشورہ کر سکوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بچے کو سینے سے لگائے ہوئے میں وقت گزرنے کا انتظار کرتی رہی۔ دل میں ایک عجیب سی ہلچل اور آنکھوں میں ایک نئی امید کے ساتھ میرا ہر لمحہ گزر رہا تھا۔ میری ساس کی نظریں مجھے جیسے کاٹ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں فوراً اس بچے کو واپس چھوڑاؤں جہاں سے اٹھایا تھا۔ ان کی نظریں مجھ پر جمی رہیں جیسے وہ میرے دل کی حالت کو جانچنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ لیکن میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ اگر یہ بچہ واقعی لاوارث ہوا تو میں ہی اس کی پرورش کروں گی۔ میں نے بچے کو سینے سے لگایا اور اپنی ساس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا، اگر کوئی اس بچے کو لینے نہیں آیا تو میں اسے اپنا لوں گی۔ میرے الفاظ میں ایک عزم تھا اور شاید میری آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس نے ساس کو خاموش کروا دیا۔ ساس نے کچھ دیر تک کچھ بھی نہیں کہا، پھر انہوں نے سر جھٹکا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ان کی خاموشی میں بہت کچھ چھپا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ یہ وقت میرے لیے آزمائش کا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس فیصلے پر قائم رہنے کے لیے مجھے اپنے شوہر کا ساتھ چاہیے، وہی میرے اس عزم کو پورا کرنے میں میری مدد کر سکتے تھے۔ میں نے دل میں دعا کی کہ وہ جلدی سے گھر آ جائیں تاکہ ہم مل کر بچے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر سکیں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور میں بے چینی سے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بچے کی معصومیت اور اس کی ننھی مسکراہٹ نے میرے دل میں ایک نئی امید جگا دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ خدا نے اسے میری زندگی میں کسی خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ جیسے ہی میں اپنے شوہر کے قدموں کی آواز سنی، میں نے بچے کو پیار سے دیکھا اور دل میں فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے میں اس معصوم کی حفاظت کروں گی اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گی۔ دروازے پر قدموں کی آواز سن کر میں نے تیزی سے بچے کو سینے سے لگایا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ جب میرے شوہر اندر آئے، میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ ان کی آنکھوں میں سوال تھے اور میں جانتی تھی کہ ہمیں مل کر اس بچے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ میرے شوہر کو اس بچے پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن ان کی پیشانی پر فکر کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھی۔
وہ کہنے لگے، ہم غریب لوگ ہیں فوزیہ، کل کو کوئی مصیبت آئی تو کیسے سنبھالیں گے؟ ہمارے پاس تو اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ ان کے الفاظ نے میرے دل پر ایک بوجھ ڈال دیا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے بچے کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے ہمارے حالات مشکل ہیں، لیکن شاید اس بچے کے آنے سے ہماری زندگی میں کچھ بہتری آ جائے۔ یہ ایک اللہ کی امانت ہے اور میں دل سے چاہتی ہوں کہ ہم اسے اپنا لیں۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں ابھی بھی شکوک و شبہات تھے، لیکن ان کی محبت اور میری خواہش کے سامنے وہ خاموش رہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہم مل کر اسے سنبھالیں گے۔ اللہ نے ہمیں اس کی ذمہ داری دی ہے اور وہی ہماری مدد کرے گا۔ ہم اس معصوم کی پرورش کریں گے اور اسے ایک اچھا مستقبل دیں گے۔ میرے شوہر نے گہری سانس لیتے ہوئے میری بات سنی اور پھر دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اگر تم یہی چاہتی ہو تو ہم اسے اپنا لیں گے، لیکن ہمیں بہت محنت کرنی ہوگی اور دعا کرنی ہوگی کہ اللہ ہماری مدد کرے۔ ان کے الفاظ سن کر میرے دل میں ایک نئی امید کی کرن پھوٹ پڑی۔ میں نے بچے کو پیار سے دیکھا اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا۔ میں نے سوچا کہ زندگی کی مشکلات کا سامنا ہم مل کر کریں گے اور اس معصوم کی پرورش ہماری زندگی کا ایک نیا مقصد بن جائے گی۔ اور یوں فیصلہ ہو گیا تھا کہ وہ نومولود بچہ ہمارے ہی گھر پل کر جوان ہوگا۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے اولاد میسر آ گئی تھی۔ اللہ نے میری گود بھر دی تھی اور اسی لیے میں بہت خوش تھی۔ میں نے اس بچے کو اپنی گائے کا دودھ نکال کر پلایا اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ سو گیا۔ ایسی پرسکون اور گہری نیند کے رشک آنے لگے۔ میں نے اسے بستر پر لٹایا اور اس کے گرد تکیہ برابر کر کے باہر آ گئی۔ ایک ممتا کا احساس میرے دل میں جاگ رہا تھا۔ جلدی جلدی گھر کے کام سمیٹنے کے دوران بھی مجھے اسی کا خیال تھا۔ بار بار میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ ابھی اٹھا کہ نہیں، کہیں وہ اٹھ نہ جائے، اس کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ میرے ذہن میں ایک ماں کی طرح فکر مندی چل رہی تھی، اور کچھ دیر کے بعد جب اسے دیکھنے کمرے میں آئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ جہاں پر وہ بچہ لیٹا ہوا تھا اس کے ارد گرد روشنی کا ایک حالہ محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نور ہی نور ہو۔ بے اختیار میں اسے دیکھتی چلی گئی۔ اس کے چہرے پر بھی نور پھیلا ہوا تھا اور ارد گرد کا حصہ اتنا نورانی محسوس ہو رہا تھا کہ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ اسے ہاتھ لگاؤں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میرے ہاتھ لگانے سے وہ میلا ہو جائے گا۔ میں یکٹک اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ میرے دل کے جذبات عجیب سے ہو گئے تھے اور سارے دل میں ایک بے چینی پھیل گئی تھی۔ نہ جانے کیوں ایک لمحے کے لیے مجھے خوف محسوس ہوا، لیکن پھر میں نے خود پر قابو پا لیا۔ وہ بچہ ابھی تک سو رہا تھا جس کا ہم نے کوئی نام نہیں رکھا تھا۔ اور پھر شام کو جب میرے شوہر گھر واپس آئے تو میں نے کہا کہ میں اپنے بچے کا نام رکھنا چاہتی ہوں، آپ اس سلسلے میں میری مدد کریں۔ اور پھر ہم دونوں کی باہمی مشاورت سے ہم نے اس کا نام احمد رکھا۔ میرے شوہر اس بچے کو گود میں اٹھا کر کھیلنے لگے اور کہنے لگے، ارے یہ تو بہت پیارا بچہ ہے، نہ روتا ہے نہ تنگ کرتا ہے۔ میں تو حیران ہوں، اور پھر اسے گود میں اٹھاؤں تو دل میں ایک عجیب سا احساس جاگتا ہے، جیسے اس کے دل سے الگ سی محبت پھوٹ رہی ہو۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے خود بھی ایسا ہی محسوس ہوا تھا۔ میں نے جتنی بار اسے گود میں اٹھایا تھا مجھے کچھ الگ محسوس ہوا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اس بچے کے ساتھ کچھ خاص طاقتیں ہیں جو اس کی حفاظت کر رہی ہیں۔ اور یہی بات میں نے اپنے شوہر سے کہہ دی۔ میں نے کہا، مجھے لگتا ہے اس کے پاس کچھ خاص طاقتیں ہیں جو اس کی حفاظت کر رہی ہیں، ورنہ آج کل اتنے نورانی اور خوبصورت بچے کہاں دکھائی دیتے ہیں۔ پھر میں آپ کو آج دوپہر کا واقعہ بتاتی ہوں۔ میں نے جب اپنے شوہر کو دوپہر والی بات بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئے اور کہنے لگے، مجھے خوف محسوس ہو رہا ہے کہ یہ بچہ ہمارے لیے کوئی بڑا امتحان نہ بن جائے، ہم کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ میرے شوہر نے ڈرتے ہوئے جب یہ بات کہی تو ایک لمحے کے لیے میرا بھی دل کانپ اٹھا، لیکن میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بچہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ویسے بھی اب میں اسے ساری زندگی خود سے دور نہیں کروں گی۔ یہ بات کہتے ہوئے میں نے بے اختیار احمد کو سینے سے لگا لیا، اور میرے سینے سے لگتے ہی اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ اسی گھر میں رہنے لگا اور اسی گھر کا حصہ بن گیا۔ اسے گھر میں وہی حیثیت حاصل تھی جو ہمارے بچے کو ہوتی۔ میرا تو سارا دن اس کی ناز برداریوں میں گزر جاتا۔
بہت مشکل سے گھر کے کام ہو پاتے۔ آج بھی عصر کے بعد جب میں گایوں کا دودھ نکالنے کے لیے آئی تو احمد کے رونے کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے تھوڑا سا دودھ نکال کر اسے چمچ کے ساتھ پلایا اور دوبارہ سے گایوں کے پاس آ گئی اور ان کا دودھ نکالنے لگی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جب سے احمد اس گھر میں آیا تھا تب سے ان گایوں کا دودھ بڑھتا جا رہا تھا۔ احمد جتنا دودھ پیتا وہ گائیں اس سے زیادہ دودھ دینے لگی تھی۔ احمد کو دودھ بہت پسند تھا اور وہ اچھی خاصی مقدار میں دودھ پینے لگا تھا، لیکن وہ گائیں اور بھی بہت زیادہ مقدار میں دودھ دینے لگی تھی، اور اس بات نے مجھے بہت حیران کیا تھا کیونکہ احمد جتنا دودھ پیتا وہ گائیں اس سے بھی زیادہ دودھ دیتی۔ ان کے دودھ کی مقدار بڑھتی جا رہی تھی، حالانکہ ہم تو انہیں معمول کی خوراک ہی ڈال رہے تھے۔ جتنا وہ پہلے کھاتی تھی اب بھی اتنا ہی کھاتی تھی، اور جانور بھی اتنے ہی تھے۔ پھر دودھ کی مقدار ہر روز بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے اس بات کا ذکر جب اپنے شوہر سے کیا تو وہ بے اختیار اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہنے لگے کہ یہ سب اللہ کا کرم ہے، اس نے ہمیں ایک بچے کا وسیلہ بنایا اور اب اس نے ہمارے رزق میں اضافہ کر دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ نے ایسے ہی گایوں کا دودھ بڑھا دیا؟ نہیں، اللہ نے کہا ہے کہ میرے راستے میں اگر تم 1 گنا خرچ کرتے ہو تو میں تمہیں واپس 10 گنا دوں گا، اور دیکھ لو ہمیں تو فوراً اس کا بدلہ مل رہا ہے۔ اس لیے تم احمد کے اوپر خرچ کرنے میں کبھی کنجوسی مت کرنا اور نہ ہی کسی بات کا وہم کرنا۔ جو چاہے جتنا چاہیے اس کے اوپر خرچ کرنا اور اس کا خیال رکھنا۔ مجھے اللہ کے گھر سے اس بات کی امید ہے کہ وہ ہمیں بہت نوازے گا۔ میرے شوہر نے اس عزم کا اظہار کیا تو بے اختیار میں احمد کو دیکھے گئی۔ احمد ایک ایسا بچہ تھا جس کے اندر معجزاتی طور پر کچھ ایسی طاقتیں تھیں، کچھ انجانی قوتیں جو محسوس تو ہوتی تھی لیکن دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ابھی بھی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے احمد ہماری ساری باتیں بہت غور سے سن اور سمجھ رہا ہے۔ میں یکٹک اسے دیکھ رہی تھی کہ اس نے ایک دم سے اپنی آنکھیں گھما کر میری آنکھوں میں ڈال کر دیکھا۔ مجھے وہ آنکھیں ایک دم کسی بڑے کی آنکھیں معلوم ہو رہی تھی، جیسے کوئی سمجھدار انسان ہو۔ وہ آنکھ احمد کی ہرگز نہیں تھی، ان کا احساس کسی بڑے آدمی کے احساس جیسا تھا۔ احمد اس گھر میں رہ رہا تھا، اسے ہمارے پاس آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، اور اس 1 مہینے میں گایوں کا دودھ بڑھ کر اچھی خاصی ڈبل مقدار ہو گئی تھی۔ اب میرے شوہر نے ایک فیصلہ کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر اللہ نے دودھ بڑھا کر ڈبل کر دیا ہے تو ہمیں حقداروں کو اس کا حق دینا چاہیے۔ اس لیے روزانہ گاؤں کے ایک گھر میں مفت دودھ جاتا، ان سے کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا، اور اگلے دن کسی دوسرے گھر میں جاتا۔ یہ روٹین میرے شوہر نے بنائی تھی، اور میں اس معاملے میں ان سے بہت خوش تھی کیونکہ وہ بھی کسی کا حق نہیں رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میری ان کے ساتھ اچھی گزر رہی تھی، ورنہ میری ساس کے رویے کی وجہ سے شاید ہم 4 دن بھی ساتھ نہ رہتے۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ آہستہ آہستہ ہمارے گھر میں خوشحالی آتی جا رہی تھی اور کافی برکت پڑ چکی تھی۔ احمد ہمارے لیے بہت خوش قسمت ثابت ہوا۔ میرے دل میں ایک اطمینان بھرتا جا رہا تھا، لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس سے مجھے خوف کا احساس ہونے لگا، اور میں ایک دم سے پھر سے بے چین اور خوف زدہ ہو گئی تھی۔ آج احمد کو جب نہلا کر میں کمرے میں لائی تو اس کی کمر کے اوپر مجھے ایک عجیب سا نشان محسوس ہوا۔ یہ نشان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، آج پہلی بار اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک مہر کی طرح لگا ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کچھ لکھا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھ سے پڑھا نہیں گیا، یا شاید وہ کسی اور زبان میں لکھا تھا، لیکن احمد کی کمر پر یہ نشان کیا کر رہا تھا؟ مجھے بے چینی لگ گئی، اور جب شام کو میرے شوہر گھر آئے تو میں نے انہیں وہ نشان دکھاتے ہوئے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ بھی دھنگ رہ گئے۔ انہیں بھی اس نشان کی کوئی خبر نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس کے بارے میں معلوم کریں گے پھر بتائیں گے، لیکن میں ایک عجیب سے معاملے میں پھنس چکی تھی۔ میرا ذہن بار بار اس نشان پر جاتا اور میں بڑے غور سے احمد کو دیکھتی۔ نہ جانے کیوں مجھے احمد پر کچھ اور گمان ہو رہا تھا، اور میرا یوں دیکھنا احمد کو بھی محسوس ہو گیا۔ وہ بھی میرے دیکھنے پر جب پلٹ کر دیکھتا تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ اٹھتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سر تاثر تھا، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ کسی کمزور چھوٹے بچے کی آنکھیں ہیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اپنے گاؤں میں اس کے علاوہ ارد گرد کے جتنے بھی گاؤں تھے، ہم نے احمد کی گمشدگی کے بارے میں پتہ کیا تھا اور اس کے ماں باپ کو ڈھونڈنا چاہا
تو कहीं से भी कोई भी अहमद का दावेदार बनकर सामने नहीं आया था। बहुत देर हम कोशिश करते रहे थे, लेकिन किसी ने भी आकर इस बात का दावा नहीं किया था कि अहमद उनकी औलाद है। इस बात ने मेरा यकीन पक्का कर दिया था कि अहमद को अल्लाह ने ख़ास मेरे लिए भेजा है और अब ये मेरी ही जिम्मेदारी है। दिन ब दिन अहमद की कमर पर मौजूद वो मोहर का निशान पक्का होता जा रहा था। अब वो पहले से काफ़ी गहरा हो गया। मैं जितना उसे साफ़ करने की कोशिश करती या उसे धोने की कोशिश करती, वो उतना ही ज़्यादा गहरा होता जा रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि वो निशान किस बात का है, किस चीज़ का है। यही बात अहमद के साथ खेलते हुए बातों बातों में मैंने उससे कहा, अहमद, आपकी कमर पर निशान है। मैं नहीं जानती कि कहाँ से आया, लेकिन अगर ये मामा की गलती है तो उन्हें माफ़ कर देना। मैंने प्यार से अहमद के साथ बातें करने वाले अंदाज में जब अहमद से ये कहा, आगे से अहमद की बात सुनकर मैं दंग रह गई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि एक छोटा सा 2-3 माह का बच्चा इस तरह बोल सकता है। वो कहने लगा, नहीं मामा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, ये तो एक मोहर है। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ताहम खुद पर काबू पाकर मैंने उससे पूछा, अहमद, तुम बोल सकते हो? क्या वाकई तुम बातें कर सकते हो? मैंने अहमद से पूछा तो वो सर हिलाकर जवाब देने लगा, हाँ जी, मैं वाकई बोल सकता हूँ और बात भी कर सकता हूँ। वो मोहर का जो निशान है वो दरअसल कुछ और नहीं है, बल्कि जिन्नात के सरदार कबीले के अफराद की कमर पर इस तरह की मोहर होती है। मैं भी चूँकि जिन्नात के कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक जिन ज़्यादा हूँ, तो वो मोहर मेरी कमर पर भी मौजूद है। अहमद के इस तरह कहने पर मैं सन्नाटे में आ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अहमद एक जिन्नात का बच्चा है और इस दुनिया में अगर वो मौजूद है तो किसी वजह से ही है। और यही बात मैंने उससे पूछी तो वो कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ आपके लिए आया हूँ। मैं जानता था कि आप औलाद के लिए तड़प रही हैं, इसीलिए मैंने यहाँ आने की हामी भरी थी और बाकी सब कुछ आपके सामने ही है। अहमद ने बड़ी आहिस्ता आवाज़ में मेरे सवालों का जवाब दिया, लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि अहमद बोल सकता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि चंद महीनों का बच्चा यूं बातें करेगा और अपनी तरफ से हर वजाहत पेश करेगा। मैं खौफज़दा हो गई और घबरा गई थी। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था, हालांकि मैंने खुद अहमद से बातें की थी और उसे अपने बारे में सब कुछ खुद उसने मुझे बताया था, लेकिन मैं उसे ख्वाब ही समझ रही थी, एक ऐसा ख्वाब जिसने मुझे बौखला कर रख दिया था। शाम को जब मेरे शोहर घर आए तो मैंने उन्हें ये सारी सूरत हाल बताई तो वो खुद मुंह खोले हैरत से मुझे देखने लगे, और जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया तो उन्हें इस बात का यकीन आया कि जो मैं कह रही हूँ वो सब सच है। अहमद में वाकई कुछ ऐसी ताकतें हैं और इसी तरह की ख़ास कुव्वतें थी जो उसे सबसे अलग करती थी। वो जिन्नात का बच्चा था और ये बात हमें मालूम नहीं थी। अब जब हमें ये बात मालूम पड़ गई तो हम दोनों की जान पर बन गई। मैं घबराई सी रहने लगी। यूँ मेरे शोहर ने कहा था कि तुम फिक्र मत करो, मैं किसी आमिल से बात करता हूँ, लेकिन तब तक तुम अहमद का ख्याल रखो। लेकिन न जाने क्या बात थी, मेरे दिल में खौफ बैठ गया था। मैं जब जब अहमद को देखती तो वो बातें मेरे जहन में गर्दिश करने लगती। आज भी मैं अपने काम में मसरूफ़ थी जब अहमद रो रो कर हलकान हुए जा रहा था। उसे शायद भूख लगी थी क्योंकि सुबह से मैंने उसे दूध नहीं पिलाया था। अब जब मेरी सास ने बच्चे का इस तरह रोना सुना तो वो मुझ पर गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि तुम कैसी माँ हो, बच्चा कब से रो रहा है और तुमने एक बार भी उसे उठकर नहीं देखा। फौरन इसके लिए दूध लेकर आओ। न जाने इतनी लापरवाह क्यों बनी हुई हो। मेरी सास ने आज बहुत दिन बाद मुझे लताड़ा, लेकिन मेरा उस वक्त अहमद के पास जाने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने अपनी सास से कहा, आप इसे दूध पिला दें, मैं अभी मसरूफ़ हूँ। मेरी सास ने मेरे रवैये को बड़ी हैरत से देखा। पहले तो मैं अहमद की ज़रा सी आवाज़ सुनकर उठकर भाग से जाती, और अब जबकि वो रो रो कर हलकान हुए जा रहा था, मैं अपनी सास से कह रही थी कि आप जाएं और जाकर इसे दूध पिलाएं। ये बात उनके लिए बहुत हैरत की बात थी। ताहम उन्होंने ज़्यादा बहस नहीं की और उठकर अहमद को दूध पिला दिया, जिसे पीकर वो सो गया। लेकिन उस दिन एक अजीब बात हुई, गायों ने दूध नहीं दिया। आज जब मैं गायों का दूध निकालने पहुंची तो एक भी गाय ने दूध नहीं दिया। मैंने बहुत कोशिश की, हालांकि उनके थन भी भरे हुए थे, लेकिन किसी भी गाय ने दूध नहीं दिया।
میں خالی بالٹی لیے کافی دیر تک بیٹھی رہی۔ مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ احمد نے یوں بدلہ لیا تھا۔ میں نے احمد کو دودھ نہیں پلایا اور اس نے گایوں کا دودھ دینا ہی بند کر دیا۔ میں صحیح معنوں میں پریشان ہو چکی تھی۔ میری ساس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، آخر گائیں دودھ کیوں نہیں دے رہی؟ میں نے بے بسی سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں اس وقت آنسو تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح ان کا دودھ نکالوں۔ گائیں دودھ سے بھری ہوئی تھی اور تڑپ رہی تھی، لیکن ان کا دودھ نہیں آ رہا تھا۔ میں کافی دیر بیٹھی رہی۔ جب اور کچھ نہیں سوجا تو احمد کے پاس چلی گئی اور اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر محبت سے اپنے سینے سے لگایا، جیسے پہلے لگایا کرتی تھی۔ احمد، مجھے معاف کر دو بیٹا، شاید میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ تم میرے لیے خوش بختی ہو۔ میں نے تمہیں اپنے لیے تکلیف سمجھا اور تم سے ناراض ہو گئی۔ مجھے معاف کر دینا میرے بیٹے۔ میں نے محبت سے جب احمد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ آگے سے مجھ سے کہنے لگا، نہیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، لیکن آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں صرف آپ کی وجہ سے یہاں پر آیا تھا، اور آپ بھی مجھ سے ناراض ہو جائیں تو میرا یہاں رہنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ احمد نے اپنی زبان میں جب یہ کہا تو خوف زدہ ہونے کے باوجود میں پھیکا سا مسکرا دی اور اسے کہنے لگی، مجھے اب سمجھ آ گئی ہے، آئندہ میں تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کروں گی، مجھے معاف کر دینا۔ میں نے محبت سے کہہ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر اسے واپس بستر پر لٹا کر جب گایوں کا دودھ نکالنے آئی تو بڑے آرام سے دودھ آنے لگ گیا۔ میں نے گہرا اطمینان بھرا سانس خارج کیا۔ میری ساس نے جب آ کر دیکھا تو وہ بھی حیران رہ گئی اور کہنے لگی، ارے ابھی تو گایوں کا دودھ نہیں آ رہا تھا اور اب اچانک اتنا دودھ آنے لگ گیا۔ میری ساس کی بھی حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یوں تو انہیں ابھی تک احمد کے بارے میں نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں پتا ہو، کیونکہ اس طرح وہ خوف زدہ ہو کر اسے گھر سے باہر بھی نکال سکتی یا پھر کہیں بھیجنے کا بھی کہہ سکتی تھی۔ میں اب سمجھ چکی تھی کہ احمد ہمارے گھر کے لیے ایک لازم و ملزوم حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ جب تک وہ خود یہاں سے نہ جائے وہ نہیں جا سکتا، اور مجھے اس کے ساتھ پہلے کی طرح ایک ماں بن کر ہی رہنا ہوگا۔ اسی لیے میں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آنے دی۔ احمد اب 2 سال کا ہو رہا تھا۔ اس کی طاقتیں کھل کر سامنے آ رہی تھی۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا بچہ تھا اور اپنی عمر سے بڑا لگتا۔ جو کوئی بھی اسے دیکھتا حیران رہ جاتا اور اسے پیار کیے بنا نہیں رہتا۔ میں خود بھی احمد کی نظر اتارتی رہتی، کیونکہ میری ساس کی تحقیق تھی کہ بچے کو اس طرح نظر لگ جاتی ہے، آتے جاتے اس کی نظر اتارتی رہا کرو۔ میں بھی جانتی تھی کہ احمد جتنا پیارا بچہ ہے اس کو واقعی جلد کسی کی نظر لگ سکتی ہے۔ ہمارے گھر میں کافی خوشحالی آ چکی تھی، مویشیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا اور اس کے علاوہ ہماری زمینوں میں بھی کافی اضافہ ہوا تھا۔ میرے شوہر کا ہاتھ بھی کھل گیا تھا، اب انہوں نے گھر بھی پکا کروا دیا۔ ہمارا گھر بہت ماڈرن اور جدید لک دینے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی ہماری قسمت پر رش کرتا۔ خود میری ساس کا رویہ بھی تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ مجھے پلٹ کر تانے نہیں دیتی تھی، بلکہ ہمیشہ میری تعریف کرتی اور اکثر میرے پاس آ جاتی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی۔ ان کا بھی یہی ماننا تھا کہ احمد کے آنے کے بعد ہماری قسمت کی کایا پلٹی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا۔ میرے پاس سب کچھ تھا، ہر چیز کی فراوانی تھی، لیکن ابھی بھی مجھے کہیں نہ کہیں اس بات کی کمی کا احساس ہوتا کہ اگر میری اپنی اولاد بھی ہو جائے تو کیا ہو۔ یوں تو احمد بھی اب بڑا ہو چکا تھا، سمجھدار تھا، اسی لیے کبھی یہ کمی دل میں سر اٹھاتی تو میں بے اختیار اللہ سے شکوہ کرتی، لیکن پھر جب مجھے اس کی نعمتوں کا خیال آتا تو میں اللہ سے معافی مانگ لیتی۔ اور ان دنوں میں جیسے ایک معجزہ بھی ہو گیا تھا۔ احمد جب 2.5 سال کا ہونے والا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ شادی کے تقریباً 5 برس کے بعد یہ معجزہ ہونا میرے لیے بہت بڑی بات تھی۔ میں تو رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ میری ساس اور شوہر بہت خوش تھے، وہ خود بھی اس معجزے پر اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ میرے لیے یہ وقت بہت نازک تھا۔ میں نے احمد کا خیال پہلے سے بھی زیادہ رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس کے خیال میں کوئی کمی آئے۔ میں اسے پہلے سے بھی زیادہ محبت دینا چاہتی تھی۔ یہ سب اسی کی بدولت ہی تو ممکن ہوا تھا۔ اسی لیے میں نے احمد کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ میرے یہ دن بڑی تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔
ایک ایک لمحہ مجھے اپنے بچے کے قریب لے کر جا رہا تھا۔ احمد بھی اس خبر سے بہت خوش تھا۔ وہ اکثر مجھے پوچھتا، ماما آپ خوش ہیں؟ اور میں فوراً ہاں میں سر ہلا دیتی۔ زندگی اب مکمل ہونے جا رہی تھی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، گھر بار مویشی ہر چیز مکمل ہو گئی تھی، اور اب اولاد بھی ملنے جا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں ان دنوں بہت خوش تھی۔ اور پھر یہ 9 مہینے کا وقت میں نے پھونک پھونک کر گزارا تھا۔ آج میں نے ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارے بیٹے کو جنم دیا۔ میرے شوہر نے اس کا نام علی احمد رکھا۔ احمد اپنے بھائی کو سامنے دیکھ کر بہت خوش تھا، اور میرے چہرے پر بھی ممتا کی روشنی تھی۔ میں نے بے اختیار احمد کا شکریہ ادا کیا اور کہا، احمد نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے، تمہارے نصیب کی وجہ سے ہے، تمہارے اندر چھپی ہوئی طاقتوں کی وجہ سے ہے، جو تم نے ہمیں اتنا نواز دیا، ہمارے مویشیوں میں اضافہ کر دیا، ہمارے گھر میں خوشحالی لے آئے، ہماری ہر چیز میں برکت پڑ چکی ہے، اور اب مجھے اولاد بھی نصیب ہو گئی ہے۔ تمہارا شکریہ احمد۔ میں نے بے اختیار اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگا، آپ کی زندگی میں میرے آنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ میں اسی وجہ سے تو آپ کی زندگی میں آیا تھا کہ آپ کو ہر اس چیز سے نواز سکوں جس سے کبھی آپ محروم ہو۔ آج میرا یہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ احمد نے یہ کہا تو میں مسکراتی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ پھر کچھ دیر بعد وہ کہنے لگا، میں واپس چلا جاؤں گا کیونکہ میرا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ میں اب اپنی دنیا میں واپس چلا جاؤں گا، وہاں پر میرے اپنے میرا انتظار کر رہے ہیں اور مجھے واپس لوٹنا ہے۔ احمد نے جب یہ کہا تو میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ مجھے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ واپس جانے کی وہ بات کر رہا ہے۔ میں بے اختیار اسے کہہ اٹھی، احمد نہیں، تم واپس کیوں جاؤ گے؟ تم تو میرے گھر کی رونق ہو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی۔ میں نے محبت سے احمد کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ احمد میری پہلی اولاد تھا۔ جس طرح اس نے مجھے دنیا جہان کی خوشیاں نصیب کی تھی، میں یہ کبھی فراموش نہیں کر سکتی تھی، اور اس سے ایک لمحے کی جدائی بھی مجھے گوارا نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے اسے جانے سے صاف صاف منع کر دیا۔ علی تو میری زندگی میں آ چکا تھا اور میں اس کے ساتھ بھی مصروف ہو گئی تھی، لیکن احمد کو میں بھلا نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اسے واپس جانے دے سکتی تھی، اسی لیے میں نے اسے صاف صاف منع کر دیا۔ احمد پھیکی سی ہنسی ہنس دیا اور کہنے لگا، میرا جانا ناگزیر ہے، مجھے جانا ہی ہوگا۔ میں جتنی دیر یہاں پر رہ سکتا تھا رہ لیا، اب واپسی ضروری ہے۔ احمد نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ پھر میں اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے جب اس سلسلے میں بات کی تو وہ خود بھی دنگ رہ گئے۔ کہنے لگے، نہیں نہیں، احمد ہمارے گھر سے کہیں نہیں جائے گا، وہ ہماری پہلی اولاد ہے، ہم نے اسے اپنی اولاد کی طرح پالا ہے اور سمجھا ہے، اسی لیے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ میرے شوہر بھی جیسے ایک دم تڑپ اٹھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود بھی پریشان ہو گئے، لیکن احمد کا کہنا تھا کہ اب اس کا یہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ جس مقصد سے آیا تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتے تو کبھی یہاں پر نہ آتا اور نہ ہی ہماری زندگی میں شامل ہوتا، لیکن ہمارے حسن سلوک کی وجہ سے ہی وہ ہمارے گھر پر رہنے پر رضامند ہو گیا، اور اب آج 2.5-3 سال بعد وہ صرف اس لیے واپس جانا چاہتا ہے کہ اس نے اس گھر کی بہتری کے لیے جو کچھ ضروری تھا وہ کر دیا تھا۔ احمد کی باتیں ہمارے لیے بہت حیران کن تھی، لیکن یہ سچ تھا کہ احمد نے جو کچھ ہمارے لیے کیا تھا وہ کوئی بھی نہیں کرتا، اور اس سلسلے میں ہم احمد کے مشکور تھے۔ لیکن اب جب کہ احمد یہاں سے جانا چاہتا تھا، میں کسی بھی صورت اسے جانے نہیں دے رہی تھی۔ گھر کی اس کشمکش کو میری ساس نے بھی محسوس کر لیا تو وہ بھی پوچھنے لگی، آخر کیا ہوا ہے؟ یہ احمد کہاں جانے کی ضد کر رہا ہے، اور اتنا سا بچہ اکیلا کہاں جائے گا؟ میری ساس نے حیرت سے جب یہ پوچھا تو میں نے انہیں احمد کے متعلق سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ بے حد حیران ہوئی، کیونکہ انہیں تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ ارے بہو، تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، تم نے آخر مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میرے شوہر نے اس بات سے منع کر دیا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ خوف زدہ ہوں اور اس بات کو بنیاد بنا کر احمد کو اس گھر سے نکال دیں، یہی وجہ تھی کہ ہم نے آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ میری ساس یہ سن کر خاموش ہو گئی، تاہم وہ کہنے لگی، اگر احمد واپس جانا چاہتا ہے تو اسے جانے دیا جائے،
کیونکہ یہی اس کے لیے اور ہمارے لیے بہتر ہے۔ میری ساس کے اس فیصلے پر میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، اماں، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ احمد میرے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ میں ابھی اس طرح اسے یہاں سے نہیں جانے دے سکتی۔ میں کیسے اس کے بغیر رہوں گی؟ میں نے روتے ہوئے اپنی ساس سے کہا تو وہ کہنے لگی، بیٹا، اب تمہیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا، تمہیں اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہوگا، کیونکہ تمہاری اپنی بھی اب ایک اولاد ہے، اور شاید احمد اسی وجہ سے واپس جا رہا ہے کہ اس نے تمہیں ہر چیز سے نواز دیا ہے، اس نے تمہاری زندگی کو بدل دیا ہے، اب اس کا جانا ہی بہتر ہے۔ میری ساس نے بڑی سمجھداری سے کہا تو میں انہیں دیکھتی رہ گئی۔ جب وہ بھی رضامند تھی اور احمد بھی واپس جانا چاہتا تھا، پھر میرا اسے روکنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میں نے بڑے دکھی دل سے اسے جانے کی اجازت دی، اور یوں احمد ہماری زندگی سے چلا گیا۔ جس دن وہ واپس گیا تھا اس دن میرا رو رو کر برا حال تھا۔ خود احمد بھی اپنے اوپر ضبط کر کے برداشت کر رہا تھا، اس کا اپنا بھی تکلیف کے مارے برا حال تھا، لیکن مجھ سے تو یہ سب کچھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ احمد اس گھر سے جائے یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن اب وہ جا رہا تھا اور یہ بات مجھے بہت تکلیف دے رہی تھی۔ احمد کے جانے کے بعد کتنے ہی دن میں بہت اداس رہی۔ علی کو تو میری توجہ کی ضرورت تھی، وہ بھی چند دن کا تھا، اسی لیے میں اپنی توجہ اس کی طرف کر لیتی، لیکن پھر بھی اس کی طرف جب بھی متوجہ ہوتی وہ مجھے احمد یاد آتا، اس کی باتیں، اس کی حرکتیں، اس کی شرارت، مسکراہٹ، سب کچھ مجھے یاد آتا تو میں رونے لگتی۔ ان دنوں میں میری ساس اور میرے شوہر نے میرا بہت خیال رکھا، انہوں نے مجھے بہت حوصلہ دیا، کیونکہ انہیں بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ میں احمد کے جانے کی وجہ سے اندر سے کتنی ٹوٹ گئی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ میری ساس حتی الامکان میرا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، لیکن مجھے بات بات پر احمد یاد آتا۔ اس کے کپڑے اور چیزیں نکال کر میں اسے دیکھنے لگتی، پیار کرنے لگتی۔ وقت بہت بڑا مرہم ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو سکون آ جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اب احمد کے جانے کے 6 مہینوں بعد مجھے کافی سکون آ گیا تھا۔ احمد کی یاد تو آتی تھی، لیکن اب اس یاد میں اس کی شرارتیں، اس کی باتیں شامل ہوتی۔ میں اسے یاد کر کے روتی نہیں تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ جہاں بھی ہوگا اچھی حالت میں ہوگا اور خوش ہوگا۔ علی کی شرارتیں مجھے اپنی طرف متوجہ کیے رکھتی، اور جس طرح احمد کرتا تھا علی بھی ویسی حرکتیں کرتا، اور میں نے محسوس کیا تھا کہ احمد کی بہت ساری چیزیں علی میں آ گئی تھی۔ احمد کی طرح علی بھی کچھ ایسی غیر معمولی چیزوں کا مالک تھا جو عام بچے نہیں ہوتے۔ علی نے دانت بہت جلدی نکالے اور 6 ماہ کی عمر میں چلنے لگ گیا تھا۔ علی کے اندر سمجھداری تھی، وہ غور سے دیکھ کر چیزوں کا مشاہدہ کرنے لگتا، وہ اس طرح دیکھتا جیسے کوئی بڑا آدمی دیکھتا ہے۔ مجھے اکثر اس پر احمد کا ایک گمان ہوتا، لیکن نہیں، یہ علی تھا۔ لیکن علی کے اندر احمد کی عادات کا آ جانا اور اس کی طاقتوں کا ہونا ایک حیرت انگیز بات تھی۔ تاہم میں خوش تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے احمد یہاں پر موجود ہے، اور اب جب علی 1 سال کا ہو گیا، آج گھر میں اس کی سالگرہ کی تقریب تھی کہ سالگرہ کی تقریب میں مجھے دنیا کا سب سے قیمتی تحفہ ملا۔ آج احمد اپنے بھائی کی سالگرہ کی تقریب میں شامل ہوا تھا، اور احمد کو دیکھ کر میں بے اختیار بھاگ کر اس کے گلے لگ گئی، اور جب میں نے اس سے نہ آنے کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ اب میں اپنے ماں باپ کے ساتھ وہیں پر ہوں، آپ علی کا خیال رکھیں، ہو سکتا ہے میں دوبارہ کبھی نہ آؤں، لیکن اب میرا بھی بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ملوں اور دیکھوں کہ آپ سب میرے بغیر کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ احمد نے سمجھداری سے کہا تو میں نے اسے بتایا کہ ہم تمہیں پل پل یاد کرتے ہیں، تمہاری شرارتیں اور باتیں گھر میں دہرائی جاتی ہیں۔ احمد نے مجھے ایک تحفہ دیا جو علی کے لیے تھا، اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد جب میں نے وہ تحفہ کھول کر دیکھا تو وہ ایک قیمتی پتھر تھا جس میں سے 7 روشنیاں نکل رہی تھی۔ احمد نے کچھ نہیں بتایا تھا کہ اس پتھر کا کیا کرنا ہے، لیکن میں نے وہ سنبھال کر رکھ دیا۔ شاید وہ کوئی ایسا قیمتی پتھر ہو، یا جنات کی طاقت کا راز ہو، یا پھر آنے والے وقت میں میرے علی کو اس سے کوئی فائدہ ہو۔ ابھی مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور وقت ہی اس کا فیصلہ کرے گا۔